اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے سورہ نور کا خلاصہ ہوا تھا، آج جو ہے سورہ فرقان ہے اور بھی صورتیں ہیں۔ اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ فرقان ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر توحید و رسالت، قرآن مجید کی صداقت، آخرت میں جزا و سزا اور شرک و بت پرستی کی تردید پر گفتگو کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، کائنات میں پھیلی ہوئی دلیلوں اور گزشتہ اقوام جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب رس اور قوم لوط وغیرہ کا ذکر آیا ہے، اور اہل مکہ کو ان کے انجام سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے مخلص اور نیک بندوں کی صفات، تواضع یعنی نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، بردبار ہوتے ہیں یعنی کوئی اگر کچھ کہہ دیا وہ سہ لیتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، کتنوں پیسہ ہو جائے مگر وہ خرچ جو ہے سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ شرک و قتل اور زنا جیسے گناہوں سے اجتناب یعنی شرک و قتل اور زنا جیسے گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرتے ہیں، نصیحتوں کی باتیں قبول کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ سے مانگنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ غرض یہ کہ ایسی جامع آیتیں ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء اپنے خیالات کے اظہار کا ایک بہتر اور اثر انگیز طریقہ ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال گمراہی پھیلانے اور غیر اخلاقی باتوں کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ عربی میں شعر گوئی کا خاص ذوق تھا اور اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سورہ میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تو نیک، پاک باز اور اچھے لوگ ہیں، جبکہ شعراء کی پیروی تو عام طور بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج کل جو شعراء گویہ لوگ ہو گئے ہیں، لوگ اس کے بہت سنتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شعراء کے لوگ جو ہے بیوقوف لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جو قصیدہ خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو الگ چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں چونکہ اس سورہ میں شعراء کا ذکر آیا اس لیے اس کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں زیادہ تر توحید و رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے واقعات پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نمل ہے۔ اس سورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی انعام ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ انہیں پرندوں اور چوپایوں کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھی زبان اور چڑیوں چنمن کی بھی آواز کو وہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں کثرت سے چونٹیاں رہتی تھیں۔ چونٹیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ وہ بل میں داخل ہو جائیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ انہیں مسل کر رکھ دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عربی زبان میں نمل کے معنی چونٹیوں کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام نمل ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان کو جنات جیسی سرکش مخلوق پر قابو حاصل تھا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت، قیامت اور قرآن مجید کی صداقت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قوموں کے واقعات بطور عبرت کے ذکر کیے گئے ہیں، نیز قیامت کی علامات اور قیامت قائم ہونے کی کیفیت پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ عنکبوت کی تلاوت ہوئی ہے، عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ مکڑی یہ جالا وڑا جو بناتا ہے اسی کو بولتے ہیں مکڑی۔ کسی بات کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے۔ چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے جالوں سے دی ہے۔ کیا کی دی ہے؟
جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو پرستش کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے کوئی بنیاد بہت کمزور ہے، وہ لوگ کچے لوگ ہیں۔ جیسے مکڑی کا جالا کمزور و ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں ان کے اعمال بے فائدہ اور بے ثبات ہیں، آخرت میں انہیں کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اس سورہ میں یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے متبعین کا بھی امتحان لیا کرتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرے ہیں، یقینی بات ہے انبیاء جو پریشانی سے گزرے ہیں، جو انبیاء کو زیادہ ماننے والے ہیں، جو سنت پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں، جو سنت سے جتنا ہی زیادہ چمٹیں گے ان کو اتنی ہی زیادہ پریشانی آئیں گی، حالات آئیں گے، اور یہ حالات میں اگر کامیاب ہو گئے تو یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ہے، دونوں ہاتھ میں کہتے ہیں لڈو ہے، وہی حال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بالآخر ان کی قوم ہلاک کی دی گئی ہے، انبیاء کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرے اور بالآخر ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم، قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ عرب کے معاشرے میں جہاں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، حرم شریف کی برکت سے اہل مکہ کو جو امن و امان حاصل تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ تو ہمیشہ بال بچوں کو احسان و سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اوف بھی مت کرو، آنکھ بھی مت چڑھاؤ۔ بس والدین کہہ دے کچھ نہیں کرنا، سوئے رہو سو رہو، والدین کہہ دیا بس کام کرو کام کرو۔ والدین کے بات ماننے ہی میں کامیابی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا باپ سٹھیا گیا ہے، مجھ کو زیادہ سمجھ ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکا سٹھیا گیا ہے، باپ تو عقل مند ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ کوئی آدمی کتنوں پیر کو راضی کر لے، کسی کو راضی کر لے، اور ماں باپ اگر ناخوش ہے تو اللہ ناخوش ہے۔ تو ماں باپ کو راضی میں سب کی رضا ہے، اس لیے ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی، والدین کے حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے، اہل کتاب سے کس طرح مذاکرہ ہو اور انہیں دین کی طرف کیسے دعوت دی جائے، اس سلسلے میں بھی ہدایت دی گئی ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے اس وقت نازل ہوئی ہے جب جلد ہی ہجرت کا حکم دیا جانے والا تھا، اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی طرف دین حق کی دعوت پیش کرنی تھی۔ اب جو ایک ہے سورہ قصص کی تلاوت ہوئی آخر میں، قصہ کے معنی واقعہ، داستان، کہانی کے ہیں، اس کی جمع قصص، قاف پر زبر یا زیر کے ساتھ۔ قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے گزشتہ انبیاء اور ان کے اقوام کے لیے واقعات کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ قصص بھی انہی صورتوں میں سے ہے جن میں خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی ولادت سے نبوت تک اور نبی بنائے جانے کے بعد سے فرعون کے غرقاب کیے جانے تک، نیز بنی اسرائیل ہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک متکبر ہم زمانہ شخص قارون کے واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ قارون دیکھیے اپنے آپ کو بڑا بن رہا تھا، اللہ نے اس کے مال سمیت دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو متکبر نہیں بننا چاہیے۔ کہہ رہے متکبر را عزازیل خاک شود، کہہ رہے آدمی جب متکبر بنتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد کیا الکبر ردائی، یہ حدیث قدسی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس سے ٹکرائے گا وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ انسانوں کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ عجز و انکساری، بس اسی لیے اس کو سورۃ القصص کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس میں عبرت و موعظت کے جو پہلو ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔